الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس محرم کے بابرکت مہینے میں عالم اسلام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ شہادتیں اسلامی تاریخ میں بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا ہے، ان کی تاریخ، ان کی مثال اور نہیں ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پہلے سے ایک جال بچھایا گیا، لوگوں کو تیار کیا گیا، وہ اس طرح سے کہ ان سے پہلے ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر ان کی حکومت تھی۔ کوفہ والوں نے سازش کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ آخر میں اسی چیز کا بدلہ دینے کے لیے، یعنی کوفہ والوں سے یہ کہا کہ بھائی تم لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے تخت کو ان کے حوالے کرو، حکومت ان کے حوالے کرو، تاکہ تم لوگ اس کا مکافات کچھ کر سکو۔ لیکن اس کے پیچھے ایک ان لوگوں کی لمبی سازش تھی، اس کے پیچھے کسی کا اگر ہاتھ تھا تو وہ یزید کا تھا، اس نے ہی یہ سارا جال بنا تھا۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو مدعو کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر کے یہاں پر اپنی حکومت کو آپ سنبھالیں، یا آپ کے والد صاحب کی وراثت ہے، لہٰذا آپ یہاں آ کر کے حکومت اپنی سنبھال سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بہت قریبی ساتھی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ وہاں جائیں، جا کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں سے مجھے مطلع کریں کیا وہاں کے حالات اور ماحول سازگار ہیں، کیا میں وہاں جا کر اپنی حکومت لے سکتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تو کوفہ والوں نے ان کا موسٹ ویلکم اور خوش آمدید کہا، اور کسی بھی طرح سے ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگ کسی بھی طرح سے آپ کے ساتھ ایک دھوکہ کرنے والے ہیں یا سازش رچنے والے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں سے مثبت پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس مثبت پیغام سے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیے، اور اپنے ساتھ اہل بیت کو، یعنی جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرات تھے، تمام کو اپنے ساتھ میں لے کر کے کوفہ روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خبر دیا کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنا تو ان کو ایک وہی چیز یاد آنے لگی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا تھا۔ صحابہ نے اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ یہیں سے واپس مدینہ چلتے ہیں، لیکن مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قافلے میں تھے جو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ محمد ابن مسلم، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوفہ والوں نے ہمارے والد کا قتل کیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی شایان شان عمل نہیں ہے کہ کسی مقصد کے لیے جب وہ اپنا قدم بڑھا دیں تو وہاں سے وہ اپنا قدم پھر کیا کریں، پیچھے کھینچ لیں، لہٰذا ہم لوگ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوجوانوں کا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کر کے کوفہ جانے کا فیصلہ کیے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ میں یزیدیوں نے جو چال چلا تھا، اس چال کے لیے اس نے اپنے آدمی کو متعین کر کے رکھا تھا۔ ان میں سے 1000 آدمی کو اس کنارے پر لگا دیا جہاں سے پانی کا انتظام تھا، تاکہ وہاں سے کسی بھی طرح سے پانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو نہ ملے۔ لہٰذا وہاں پر جس شخص کو اس کا امیر بنایا، اس کا نام تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، یہ وہ عمر تھا۔ اس کے بعد ایک طرف 4000 کا لشکر حر ابن یزید کو اس کا امیر بنا کر کے بھیج دیا۔ بالآخر چاروں طرف سے مقابلہ ہوا، اور اس تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ کسی بھی طرح سے ان کے سامنے
ظاہر اسباب کے اعتبار سے نہیں ٹک سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں شکست ہوگی۔ وہ ایک واقعہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خواب میں دیکھ لیا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، 72 صحابہ جتنے تھے اس قافلے میں سب کو شہید کر دیا گیا۔ لاسٹ میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کو شہید کیا جا رہا تھا، تیر آ کر کے ان کے گردن پہ لگی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ہاتھ پھیلا کر کے ان کے خون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یوں اٹھا کر کے آسمان کی طرف کہا کہ یا اللہ اگر آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ ان کو نماز پڑھنے کے لیے مہلت تو دی گئی لیکن نماز مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب سجدے کے اندر گئے تو ظالم شمر نے تلوار چلائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن جو ایک بات قابل لحاظ ہے کہ اس خیمے کے اندر جدھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا عورتیں بھی تھیں، لیکن وہاں کی عورتیں اپنے خیمے سے پردے سے باہر نہیں آئیں۔ اتنا بڑا غمناک اور دردناک واقعہ ہے، سارے اہل بیت شہید ہو گئے، تمام کے تمام کے جسم سے خون بہہ رہے ہیں، لیکن صحابیات جو عورتیں تھیں وہ باہر نہیں آئیں، کسی بھی طرح سے بے پردگی نہیں ہوئی۔ آج ہم لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں غم مناتے ہیں، اور غم منانے کا ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم ڈھول بجاتے ہیں، تاشا بجاتے ہیں، اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا جائز ہوتا اور نکالنا ضروری ہوتا تو کیا اس وقت عورتیں باہر نہیں نکل سکتی تھی جو خیمے کے اندر تھیں، جن کے سامنے ان کے پورے خاندان کو، پورے اہل بیت کو شہید کیا گیا تھا؟ لہٰذا اس سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو، جو ہم 10ویں محرم کو کسی بھی طریقے سے اپنے گھر سے نکال کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور بھیڑ لگاتے ہیں، یہ بھیڑ لگوانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی اچک کوئی بدماش قسم کا آدمی کسی عورت کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کرے، یہ اسی لیے تھا۔ اور آج ہم جو اپنی عورتوں کو 10ویں دن، 9ویں کے دن، 7ویں کے دن اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، مزار پہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، محرم کے نام پہ اکٹھا ہونے کی اجازت دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے عورتوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب تمام اہل بیت کو شہید کر دیا گیا تھا تو کیا مدینہ کے اندر جو اور صحابہ کرام تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے، وہ جشن منا رہے تھے، وہ ڈھول تاشے بجا رہے تھے، وہ کیا ایسے جلوس نکال رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے؟ کہیں بھی کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، جشن منایا جا رہا تھا، خوشی منائی جا رہی تھی، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، نقارے بجائے جا رہے تھے، نعرے تکبیر لگایا جا رہا تھا، زور و شور کی آوازیں ہو رہی تھی، لیکن کدھر؟ کس کے خیمے میں؟ یزید کے خیمے میں۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا، تب اس نے زور سے نعرے لگائے تھے، تب اس نے ڈھول بھی بجوائے تھے، تب اس نے ڈانس بھی کروائے تھے، تب اس نے ساری چیزیں کروائی تھیں۔ لہٰذا ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم تو قاتل نہیں ہیں، ہم تو یزیدی نہیں ہیں۔ جب ہم یزیدی نہیں ہیں تو یزید والا عمل ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ یزید والا عمل ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ آپ نام حسین کا لیتے ہیں اور عمل یزید والا کرتے ہیں، آپ ڈھول تاشا بجاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یا حسین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ دوہری معیار نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کو اپنا ایک پوزیشن واضح کرنا ہوگا کہ آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں۔ اگر تو آپ حسینی ہیں تو حقیقت میں یقینی طور پر آپ کے دل میں غم ہونا چاہیے، اور اس کے غم منانے کا انداز کیسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی میت ہو تو کیا آپ اس کے سامنے ڈھول بجا کر کے غم منائیں گے؟ یا غم منانے کا انداز آپ کا کچھ ہوگا؟ لہٰذا آپ اسی سے احساس کیجئے کہ ہمارے غم منانے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے اور خوشی منانے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ سچے عاشق اہل بیت ہیں اور عاشق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ڈھول تاشوں سے باز رہیں گے، آپ اپنے عورتوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس جاتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ صرف زبان سے حسینی تو ہیں، لیکن عمل سے، فطرت سے، چال سے، نیت سے، ساری چیز سے آپ یزیدی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یزیدی کا حشر اور یزید کا حشر کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے آپ میں یہ فرق پیدا کرنا ہوگا کہ ہم آیا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔
مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔